کی ملاقات جو وہ بھی کچھ میوزیکل ملاقات ہے. ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے میں سب کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, مگر ڈرامے میں وہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تھپڑ پڑا تو کیسا ڈھاٹ سے میوزک آتا ہے, کوئی گر گیا تو میوزک آ گیا, کوئی بہت ایمرجنسی ہو گئی تو میوزک آ گیا, بیک گراؤنڈ میوزک وہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ کو بہت زیادہ آگے ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں بولنا ایک الگ چیز ہے, ڈائلاگ ہے, مگر ڈائلاگ کے پیچھے جب میوزک ہوتا ہے نا تو وہ اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے اور آپ کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے فلموں کا میوزک ہے, فلم میں میوزک ہے, گانے ہیں, تمام چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ میوزک ڈائریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا اسکرپٹ لے کے جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا دماغ پتہ نہیں کیا کام کر رہا تھا. ہمارے پلے نہیں پڑتا کبھی کبھی کہ ہم کیا لگائیں اس پہ, کیا کریں, کبھی کبھی سوچتے ہیں. تو واقعی یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے آج ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت, ہمارے ملک کی, ہمارے کراچی کی بڑی خوبصورت سی شخصیت ہیں. بہت ایکٹنگ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ایز ایکٹر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ کرنٹ ڈرامے ایسے چل رہے ہیں جن میں وہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں, میوزک بھی فلموں کا بھی ہے اور سانگ بھی ہیں بہت سارے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر شوکت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں مبشر کیسے ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اجمل بھائی. آپ کو ویلکم کہتے ہیں FM 100 پاکستان پر. تھینک یو سو مچ. اور ہم نے سوچا کچھ آپ سے کچھ پوچھا جائے, کچھ آپ کے تجربات سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں. کچھ بڑا قیمتی خزانہ ہوتا ہے یہ تجربے جو ہوتے ہیں. ہم آپ کے تجربے سے حاصل کریں گے. آپ ہمارے ماشاءاللہ بہت ملک کے سینئر اینکر ہیں. اور تھینک یو جزاک اللہ. اچھا مبشر بتائیں, سب سے پہلے بتائیں کہ آپ مطلب میوزک انڈسٹری میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا؟ مجھے تقریباً شوبز میں ہو گئے 22 سال. 22 سال ہو گئے جی. 22 تو 22 سال پہلے گھر والوں نے اجازت دیتی تھی یہ کام کرنے کی آپ کو؟ شکر الحمدللہ, شروع سے گھر والے بہت زیادہ سپورٹیو تھے. اور بڑا میں ہیڈ فونز اتار دوں کوئی مسئلہ, حالانکہ آپ خود میوزک کے بندے, اس کے بعد تو بڑا سپورٹ کیا گھر والوں نے مجھے. الحمدللہ گھر سے بڑی سپورٹ تھی, فیملی سے. اور بس جیسے ہی میٹرک کیا میں نے تو میرا میٹرک کا رزلٹ نہیں آیا تھا. اچھا. تو میں بس رواں ہو گیا شوبز کی طرف. اچھا. آرٹس کونسل میں کوچہ ثقافت لگتا ہے, وہاں پہ نصر حسین صاحب ہوتے ہیں, تو وہ بڑے سینئر کامیڈین ہیں. نو ڈاؤٹ. اسٹیج پہ تھوڑا سا پہلے میں نے ہوسٹنگ اور ایکٹنگ کرتا تھا اسٹیج پہ وہاں پہ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے سلسلہ اسٹارٹ ہوا. تو اس طرح کی بات بس پھر آگے چیزیں اسٹارٹ ہو گئیں اور کرتے کرتے, اور الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رسپانس دیا ہر چیز میں, اور بہت زیادہ مجھے پازیٹیو فائدہ ہوا. مطلب میں جہاں گیا مجھے وہاں سے بڑا اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. اس معاملے میں بہت لکی رہا ہوں کہ مجھے بہت مطلب مایوسی نہیں ہوئی اس انڈسٹری سے. ورنہ عام طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس انڈسٹری میں آدمی کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے, کسی شعبے میں بھی ہو, تو وہ کہیں نہ کہیں بیچارہ دھکے تو کھا ہی رہا ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے دھکے کھاتے ہیں, کچھ اسٹارٹ کرنے کے بیچ میں دھکے کھاتے ہیں, کچھ اپنے وائنڈ اپ پہ دھکے کھاتے ہیں. دھکے زندگی کے ہر چیز میں وہ تو ہیں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر آپ کو دھکے ملتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہمارے آج کے مہمان, ہمارے آج کے گیسٹ جناب مبشر شوکت. جی مبشر, یہ تو سلسلہ تھا آپ کا جب آپ کیا, تو یہ جب سلسلہ آپ نے وہاں سے آرٹس کونسل سے آپ آگے بڑھے تو پھر باقاعدہ طور پر کہاں کس شعبے کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہا؟ آپ نے ایکٹنگ بھی کی, ہوسٹنگ بھی کی, سب چیزیں کی. آرٹس کونسل کے وہاں پہ ایک دن جیو ٹی وی والا ہے, جیو پہ ایک شو ہوتا تھا برگر کبھی بند کباب تھا. بہت پہلے ہوتا تھا. تو اس کے آڈیشنس کے لیے وہاں پہ آرٹس کونسل میں وہ لوگ آئے, تو میں سنگر بھی تھا. تو جب میں نے گنگنایا تو انہوں نے کہا آپ کی آواز اچھی ہے, آپ آ جائیں. میں نے کہا کہاں ہے جیو کا آفس؟ بولا یہ پیچھے ہی تو ہے. تو اس دن مجھے پتہ لگا کہ آرٹس کونسل سے پیچھے سارے چینلز کے آفس ہیں. اچھا, صحیح ہے. تو جیسے ہی مجھے یہ بات کا علم ہوا تو بس پھر تو مجھے پر لگ گئے. میں تو پھر 24 گھنٹے ان کے دفتروں کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا. ایک گلی میں ہم ٹی وی کا تھا, اس کے ساتھ کیا نام ہے جیو کا, اس سے آگے دھوم ٹی وی کا, اور اس سے آگے جیو نیوز کا. تو بس میرا انہیں میں چکر لگتے رہتے تھے. پھر اور میں پھر جیو وہاں پہ گیا, میں نے برگر کبھی بند کباب جو شو تھا اس میں میں نے پرفارم کیا, تو وہاں پہ میں ون کر گیا. اس دور میں مجھے 10,000 روپے انعام ملا تھا. کیا بات ہے بھائی, زبردست. اور پھر اس کے بعد دھوم ٹی وی ہوتا تھا وہاں پہ, اللہ پاک مغفرت فرمائے, الیاس شاکر صاحب ہوتے تھے. انہوں نے دھوم ٹی وی پہ موقع دیا. حنیف ہنی ہوتے تھے, ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں حنیف ہنی جو ہے, حنیف ہنی مطلب وہ ہمارے اس وقت کے دوست ہیں کہ جب ہم وی ایچ ایس کیمروں پہ نا
فلمیں بنایا اس کرتے دور میں وہ بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے, ڈی او پی تھے. تو فنی نے مجھے دھوم ٹی وی پہ پہلا شو کروایا مدرس ڈے کا. اچھا, وہ میری زندگی کی پہلی اپیرنس تھی ٹی وی پہ, وہ میں نے کیا اور ایک ہوپ جاگی کہ یار چیزیں پاسبل بھی ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف کوشش چیزیں پاسبل بھی ہو سکتی ہیں. وہ کیا. پھر اس کے بعد دھوم ٹی وی کا میں بڑا پراپر ہوسٹ ہوا. دھوم ٹی وی میں نے بڑے شوز کیے, فیصل ندیم صاحب ہوتے تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی اسٹارٹ پہ بڑا سپورٹ کیا, شوز وغیرہ کیے ان کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے, کافی میرے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ایز این ہوسٹ شو شروع ہو گئے اور بس کام کرتے چلے گئے. ایکٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے. میں انڈس چھوٹو پہ اوپر انڈس چھوٹو ہوتا تھا, وہ میں کرتا تھا, اور نیچے وائب ٹی وی پہ میں جاب کرتا تھا. اچھا, نیچے وائب ٹی وی پہ جاب کرتا تھا. وائب ٹی وی پہ میرا فوڈ اسٹریٹ اینڈ سٹی وائبس شو آتا تھا, اور اوپر انڈس ٹی وی پہ انڈس چھوٹو کا شو ہوسٹ کرتا تھا. تو وہ کیا نا میں کیا. پھر اس کے بعد میوزک کی طرف آ گئے. میوزک کی طرف آئے تو جم میں میری ملاقات ہوئی عادل ملک صاحب سے, ARY کے وائس پریزیڈنٹ, ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے واجد سعید کے پاس ریکمینڈ کیا. واجد سعید کے پاس گئے تو واجد سعید نے مجھے اپنے ساتھ رکھا 3-4 مہینے کہ تم میرے ساتھ رہو, کام کرو. اور بس وہاں سے پھر میوزک کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اور پھر اتنا ڈیولپ ہوا کہ بس پھر الحمدللہ آج تک کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی. اب تو ماشاءاللہ. پھر تو پہلا کون سا تھا واجد سے بعد جب آپ خود آئے؟ منصور مقصی صاحب کا پی ٹی وی پہ ایک پروجیکٹ تھا, ریت پہ لکھا نصیب. ریت پہ لکھا نصیب, اللہ پاک مغفرت فرمائے. وہ جو ہے نا وہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا. اور پھر اس کے بعد کیا نام ہے, گولڈ وتھ میڈیا نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور سعید احمد ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے مطلب جب بھی ڈرامے کا میوزک ہوتا ہے, مطلب اس کا بیک گراؤنڈ میوزک جب کیسے کریٹ ہوتا ہے کیسے؟ کیونکہ اسکرپٹ میں تو میوزک تھوڑا لکھا ہوتا ہے, اسکرپٹ آپ کے سامنے لکھا ہے, وہ آ گیا ریکارڈ ہو کے آ گیا, سچویشن کیسے پھر وہ کیسے مطلب وہ میوزک لازمی ڈیزائن ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل جیسے نیگیٹو میوزک ہیں, نیگیٹو انسٹرومنٹس ہیں, خوشی ہیپی میوزکس ہیں, وہ ہیپی انسٹرومنٹس ہیں, اور میلو ٹونز ہوتے ہیں کہ ہیپی ٹون ہے تو ہیپی ٹون بجانا ہے, ماحول ذرا دکھی ہے تو پھر اسٹرنگ سیڈ میوزک بجانا ہے. نہیں وہ تو ہے, مگر بات ہے کہ اب ایک مطلب سامنے سچویشن چل رہی ہے, اب وہاں پر کہاں بینگ آئے گا, کہاں یہ ہوگا, کہاں ہوگا, کتنے سیکنڈ, یہ بڑی ناپ توڑ کا اشارے نظام ہوتا ہے بڑا. یہی تو پھر میوزک ڈائریکٹر وہی مطلب یہ بڑا مطلب یہ ہمارے اب تو خیر عادت ہو گئی. میں مور دین 500 OSTs کر چکا ہوں, اور 500 OSTs اور تقریباً 1400 پروجیکٹس کر چکا ہوں ان 22 سالوں میں. تو اب تو سامنے سین چل رہا ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک اندر کی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے کہ یہ کیسے ہوتا اور کیسے نہیں ہوتا. بس آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ چیز, پھر کام کر کے پھر آہستہ آہستہ. میں تو مطلب ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں نا. ابتدائی دور میں جب آپ نے شروع کیا, اور جب آپ پہلا آپ نے پروجیکٹ کیا میں نے جب واجد سعید کو ایسس کیا تو مجھے بہت ہیلپ ہو گئی تھی. مجھے واجد سعید نے بہت ٹریٹ کیا. مجھے ان کا میوزک بیک گراؤنڈ میوزک چیزیں دیکھ کے کر کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہاں پہ کیا میوزک لگنا ہے, کیسے ہوتا ہے. وہ وہاں سے میرا ایک جو مینٹل لیول ہے وہ اپ گریڈ ہوا. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ اس طریقے سے تو میوزک باغ تھا, اس کے لیے مطلب کی بورڈ ہاں وہ بجانا بھی آ گیا, سب چیزیں بس پھر کرتے کرتے خود ہی سیکھ لیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ میں جذبہ ہے نا تو پھر آپ سب کچھ کر جاتے ہیں. اگر آپ میں جذبہ ہے, جو لوگ منزل کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو منزل نہیں ملتی. آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو امپروو کریں, ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, تو پھر منزلیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس نے ہماری طرف آنا ہے یا ہماری طرف آنا ہے, یا ہم نے اس کی طرف جانا ہے. ہاں منزل آپ کو ڈھونڈنا ہے, کتنا قابل بن جائے. آپ منزل کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کبھی سکسیس نہیں ملے گی. ہمیشہ آپ کو اپنے آپ کو اتنا, تو وہ جو جذبہ تھا نا وہ خیر میرا بھی وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا کم ہوتا چلا گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ انڈسٹری میں آپ کا نام ہو جاتا ہے, آپ پیسہ کمانے لگ پڑتے ہو, 10 طرح کے آپ کے ایک سرکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کا وہ جذبہ نہیں رہتا. لیکن میری یہ وش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سے جب بھی کام کروں میں اسی پوٹینشیل سے کروں کہ جیسے آج میں پہلے دن وہ کام کر رہا ہوں. ہاں کیونکہ ضروری بھی ہے نا. اب آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت بھی دے دی, ایک مقام بھی دے دیا. اب وہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے جذبے کو
ٹھنڈا کر دیا تو پھر وہ بات نہیں رہے گی نا. مطلب وہ کیسے مینٹین, آپ اس چیز کو مینٹین کیسے کریں گے؟ بالکل ایسے مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ شروع میں یہ چیزیں چلتی رہیں, یہ اب پھر اس کے ساتھ وہ اس میں OSTs آ جاتی ہیں, پھر ان کو بنانا سچویشن کے مطابق چلنا, تو یہ جب ہوتا ہے تو یہ مطلب اس کے لیے ڈائریکٹر ساتھ بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہے کچھ, وہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں بس صرف اکیلے آپ کو دے دیا انہوں نے, کام ختم ہو گیا ان کا؟ ہمارے پاس صرف ڈرامے کا نام آتا ہے, اچھا کہ یہ نام ہے, اور 1 لائنر آتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اسکرپٹ لیرکس رائٹر کو دیتے ہیں 1 لائنر, وہ لیرکس لکھتا ہے, پھر ہم لیرکس کے مطابق میلوڈی بناتے ہیں. اچھا پھر میلوڈی کے بعد ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو وہ مطلب OST بنتا تو OST کے مطابق پھر وہ جو سچویشن وہ اس کے مطابق چلتی, پھر نہیں پہلے سچویشن بنتی ہے, پھر OST بنتا ہے, پھر سچویشن کے اوپر OST بنتا ہے, سچویشن کے بعد بنتا ہے سارا. مطلب ہے بڑا یہ ٹپکل کام ہے ہمارے جیسوں کے لیے, تو ان نون بندے کے لیے جو ہے وہ تو میوزک بہت مشکل کام ہے. میوزک آسان چیز نہیں ہے. مطلب میں اتنے گانے گا چکا ہوں, اتنا میں کام کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی سنگنگ کی بات آئے تو میں خود کو مطلب کمزور سنگر سمجھتا ہوں. میوزک کرنا ناٹ اے کپ آف ٹی. میوزک بہت مشکل چیز ہے, اور میوزک ایک الگ دنیا ہے. مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ کام ایسے کر کے, تو یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, یہ بنائے نہیں جاتے. نہیں وہ تو لازمی بات ہے, وہ تو مطلب اگر یہ بنائے جاتے تو پتہ کتنے بن چکے ہوتے, کتنے لوگ بن جاتے, کتنے. ہر آدمی میوزک ڈائریکٹر بنا, ہر آدمی سنگر بنا ہوتا. بالکل ایسے ہی. مطلب وہی بات ہے, کوشش تو سارے کرتے ہیں مگر ہوتا کوئی ایک ہی ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں. مطلب آج جو ہمارے نام ہے, ہمارے ملک کے جانے پہچانے لوگ ہیں, وہ بہت ساروں میں سے, سینکڑوں میں سے کوئی چند نکلے ہوئے ہیں, وہ سینکڑوں نہیں ہیں. ہر آدمی مطلب اب دیکھیں آج بھی وہی ہر کسی کو, ہر دوسرے بندے کو شوق میوزک کا ہوتا ہے. ہر آدمی کہنے کہ باتھ روم سنگر تو ہوتا ہی ہے, بالکل کچھ نہ وہ اپنا شوق پورا کر رہا ہوتا ہے. یہ تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ کتنے آپ نے بتایا اب تک, کتنے 1400 کتنے بتایا آپ نے؟ میں تقریباً 1400+ جو ہے نا وہ پروجیکٹس کر چکا ہوں, جس میں شارٹ فلمس شامل ہیں, جس میں ڈاکومنٹریز شامل ہیں, جس میں وائس اوورس شامل ہیں, جس میں ڈراماز بیک گراؤنڈ میوزک شامل ہیں, اور فلمس شامل ہیں. بے شمار ٹوٹل ملا کے 1400 پروجیکٹس ہو چکے ہیں. بڑا مطلب کافی ماشاءاللہ میں نے بہت کام کیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. ہر چیز میں مجھے رب نے بہت عزت دی ہے, بہت زیادہ. میں خود کو بہت لکی سمجھتا ہوں. مجھے ایک اسٹرگل الگ ہوتی ہے. ہاں, ایک اسٹرگل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچیومنٹس کے معاملے میں بہت لکی رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ موقع ملے ہیں, بہت زیادہ مجھے اپرچونیٹیز ملی ہیں الحمدللہ. تو اس معاملے میں بہت اچھا. چائے بھی آ گئی ہے. چائے بھی آ گئی سر, بالکل. یہ ہمارے یہاں چائے جو کپ میں چائے آتی ہے, عام طور پہ کپوں میں چائے ہوتی نہیں ہے. کبھی کبھی اتفاق ہوا ہوگا ایسا ٹی وی چینل کے پروگراموں میں جا کے, کبھی نہیں. خیر کیا نام ہے, وہاں تو کپ کو ہاتھ بھی لگانا منع ہوتا ہے, کہتا ہے کپ ہے رکھا ہوا ہے, بس یہ سین میں آئے گا. نہیں, نیچرل ہونا چاہیے. اب دنیا بڑی کلیئر, بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہو گئی ہے. اب زمانہ بہت بدل گیا ہے. اب لوگ نہیں پسند کرتے ڈرامے بازی, بناوٹ کو, ڈرامے بازی کو نہیں پسند کرتے. اب لوگ نیچرل ہیں. صحیح بات ہے, وہ بڑا نیچرل چاہتے ہیں. یہ تو حقیقت وقت کیونکہ, اور یہ اچھا مبشر, یہ چیزیں جو مطلب آپ نے کی ہیں ماشاء اللہ چل رہی ہیں, اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس سے کیا فرق کیا پڑا, اس سے کچھ فرق پڑا ہماری انڈسٹری پہ؟ دیکھیں جب میرا اسٹارٹ کا دور تھا اس ٹائم سوشل میڈیا اس وقت تو نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. اور مجھے نہیں یاد کہ دیکھیں اس ٹائم یوٹیوب تھا. نقصان یہ تھا کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا ہوتا تو جو میں نے 2005 میں ہارون رشید صاحب کے ڈرامے کیے تھے, آج وہ بھی وہاں پر ہوتے اور میں دیکھ پا رہا. صحیح بات ہے, ریکارڈ ہوتا وہ چیزیں ہوتی. میں نے خود ہارون رشید صاحب کے پس آئینہ بے شمار کیے تھے. اچھا, وہ آج وہ بھی ریکارڈ ہوتے. ہاں بالکل. وہی نہیں, تو یہ ہے کہ کیا نام ہے, نقصان تو یہ ہے کہ ایک ریکارڈ نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا سے فائدہ ہی ہوا ہے. سوشل میڈیا نہ ہو تو ہم کیا کریں, آپ بتائیں نا. ہم سوشل میڈیا نہ ہو تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے. ٹی وی پہ تو روز تھوڑی آ سکتے ہیں, ٹی وی پہ ہم اپنی پوسٹ تھوڑی لگا سکتے ہیں, ٹی وی پہ ہم اپنی بات ہر منٹ بعد تھوڑی بتا نہیں سکتے. یہ تو سوشل میڈیا ہے. فیس بک پہ ہر بندے کے کم سے کم 5000-8000 فرینڈز ہیں, وہ ایک اسٹیٹس ڈالتا ہے, 5000-8000 لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کام, یہ چیز ایسے ہو رہی ہے.
تو سوشل میڈیا تو بہت زبردست چیز ہے اور بہت قریب کر دیا, اپنے میسج پہنچانے کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی. اچھا نہیں سوشل میڈیا ہے تو صحیح, مگر سوشل میڈیا میں کہتا ہوں کہ وہ پھر وہ وہاں کی فرینڈشپ جو ہے وہ وہیں تک کی ہے ویسے, وہ اگر دیکھا جائے تو عام مطلب اس کا فزیکلی ہماری جو ہے زندگی سے اتنا گہرا تعلق ہے نہیں, وہاں کے دوست وہیں تک ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم تو نا سوشل میڈیا کے لیے سمجھیں جیتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کا تعلق الگ ہے, آپ ریڈیو, آپ کا تو آواز سے تعلق ہے, آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ ایک الگ ہی لوگ ہیں چاہنے والے. میں نے اسٹیٹس لگایا آپ کا کہ میں کل ریڈیو پہ جا رہا ہوں, تو مجھے 3-4 میسج آئے, انکل کو ہمارا سلام دینا. اچھا چلے, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. طوبہ ہوتی ہیں وہ دوست ہیں ہماری, انہوں نے کہا انکل کو سلام دینا, سب نے لائک کیا. تو آپ کی بھی ماشاءاللہ فین فالوئنگ ہے, حالانکہ آپ کے دور میں تو سوشل میڈیا دور دور تک نہیں تھا. مطلب یہ ایف ایم 100 کو 31 سال ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو سننے والے ابھی وہ چل رہا تھا نا لاہور, کراچی, اسلام آباد, تو مجھے یاد آ گیا بچپن میں نا میں یہ آواز نکالنے کی کوشش کرتا. اچھا, یہ دانے دار آواز جو ہوتی ہے نا, لاہور, کراچی, ایسا کر کے, تو میں یوں کر کے نا ایسا وہ پکڑ کے کوئی بھی کپ یا کچھ بھی پکڑ کے تم اس کو رکھ کے تو لاہور, کراچی, ایسا کر کے آواز نکالنے کی کوشش کرتا, ایسی آواز بنانے کی. تو مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا. تو بس شکر الحمدللہ کی ذات ہے کہ آج بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں آپ کو. تو آج مبشر شوکت ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ. اچھا مبشر, یہ تو ماشاء اللہ آپ نے مطلب 1400 سے زیادہ اپنے تگے پروجیکٹ آپ نے کر لیے. سنگنگ ان کے ساتھ سنگنگ کا بھی آپ نے آپ کا سلسلہ, تو اوسٹیز جو زیادہ تر آپ نے خود گائے, اوسٹیز جو بناتے تھے زیادہ تر خود بھی گائے ہیں, کیونکہ سنگر بھی ہوں, تو پھر یہ لالچ ہوتا تھا کہ یار چلو پیسے بھی بچا لیں گے جو دوسرے سنگر کو دینے ہیں وہ, اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ یار اپنے ہی اس میں ہو جائے گا. تو زیادہ تر خود اوسٹیز گائے. باقی احمد جان زیب کے ساتھ کافی کام کیا, وجی فاروقی کے ساتھ بہت کام کیا, نعیم مصروفی کے ساتھ کیا, پھر اس کے بعد سارا رضا خان کے ساتھ کیا, امانت علی کے ساتھ کیا, بے شمار سنگرز ہیں جن کے ساتھ الحمدللہ کیا کام. ابھی بیچ میں کچھ مس کر جاؤں گا سنگر, کیونکہ ساری بات ہے ایک لمبا لازمی عرصہ اور پھر اتنے سارے لازمی ایک سلسلہ. کس کو میں یاد, عمیرہ ارشد کے ساتھ بڑا اچھا پروجیکٹ کیا, اور بھی پتہ نہیں کافی. اچھا, جب یہ آپ ان سینئر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو علی حیدر کے ساتھ میں نے بڑا اچھا وہ بینڈ بج گیا کا گانا تھا وہ کیا علی بھائی کے ساتھ. تو خاص کوئی ایسے خاص واقعات جو ان کے ساتھ ہوتے ہوئے, حمیرہ کے ساتھ, علی کسی کے ساتھ کوئی واقعات نہیں ہوئے. میں نے سینئر سنگرز کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا, بہت ہمبل پایا, بہت زبردست انسان. عمیرہ ارشد نے مجھے بہت فیور دیا, علی بھائی نے مجھے بہت فیور دیا, احمد جان زیب نے مجھے بہت فیور دیا, نعیم مصروفی نے مجھے اس دور میں 2010 میں بہت فیور دیا. مجھے سارے سنگرز نے, کیونکہ دیکھیں جب آپ کا انیشل ٹائم ہوتا ہے لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. نہیں کرتے لازمی بات ہے. میرے پاس ایک مخصوص سا بجٹ ہے, مجھے پروڈیوسر کہتا ہے یہ مخصوص سا بجٹ پکڑو اور جس سنگر سے بھی گوانا ہے گوا دو. اب میری کوشش یار کہ میرے ساتھ بڑا سنگر کوئی گا دے, اب میں خود فون کر کے ریکویسٹ کروں کہ سر یہ چیز ایسے ہے اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو مجھے الحمدللہ مایوسی نہیں ہوئی آج تک. میں نے جس سنگر کو کال کی, اور میں ان کا آج بھی شکر گزار ہوں. علی بھائی امریکہ سے آئے ہوئے تھے, ادھر پیچھے ہی رہتے ہیں, تو میں نے کال کی, میں نے کہا علی بھائی ایسا ایک چیز ہے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے گانا بھیجو. میں نے گانا بھیجا, میں نے کہا بجٹ تھوڑا سا جو ہے وہ مناسب ہے. بولا بجٹ کو چھوڑو, تمہارا گانا اتنا خوبصورت ہے اس کو آج ہی کرتے ہیں. کیا بات ہے, بجٹ کی بات ہی نہیں. ہاں, تو پھر خیر وہ تو ہر بندہ بجٹ تو بہرحال ہے, لیکن میں ان کو وہ بجٹ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ میں نہیں دے سکا کسی سنگر کو بھی. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, احمد بھائی نے بڑا سپورٹ کیا, احمد جان زیب نے, ان کے ساتھ میں نے 3-4 اوسٹیز کیے, اور بھی کافی سنگرز ہیں جن کے ساتھ بے شمار کام کیا. فلم کا میوزک بھی کبھی کیا؟ فلم ابھی کافی فلمیں کی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم سب آئی تھی پچھلے سال, سعود جویریہ کی. سعود بھائی بڑا اچھا سعود بھائی کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اسٹارٹ میں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, ان کے بڑے پروجیکٹس میں نے کیے, جے پروڈکشن کے بے شمار پروجیکٹس کیے, ان کا بہت کام میں نے کیا. پھر اس کے بعد کیا نام ہے, مختار بھائی, سعید مختار احمد گولڈ برج میڈیا, بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, جتنا کہا جائے کم ہے. مطلب میرے پیچھے وہ چینلز پہ لڑ پڑتے تھے, اتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انیس بھائی ایوریڈی پکچرز میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
ٹھیک ہے سپورٹ کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے نا تو وہ پھر سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ سپورٹ یہ ہوتا ہے کہ یار موقع دیتے ہیں، اب اس موقع کو نبھانا آپ کا کام ہے. اور یہاں تک اگر میں زندگی میں کسی مقام پر پہنچوں گا تو وہ صرف میرے ماں باپ کی دعائیں اور میری محنت ہے. اس میں شک نہیں ہے، مطلب دعائیں ان کی، محنت آپ کی ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور محنت آپ کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دنیا ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے معیار کے مطابق عزت دیتی ہے، وہ آپ کو آپ کے کام کے مطابق عزت دیتی ہے. کیونکہ وہ تو دنیا کا نظام تو ناپ تول کا نظام ہے نا، وہ تو وہی ناپ تول کا، کچھ بھی ہو جائے دنیا کا نظام ناپ تول کا، وہ ناپ تول کا. آپ کو رسپیکٹ جو ہے وہ تب دی جاتی ہے جب آپ کے کام کا معیار ان کے معیار کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کو تو اچھے تھے تبھی لوگ چلے ساتھ، اچھے نہ ہوتے تو کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا. تو یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ ہے نا کامیابی کا، یہ انسان کسی کو نہیں دے سکتا سوائے اپنی ذات کے. ہاں یہ تو ہے، یہ جو کامیابی کا کریڈٹ ہے کہ کسی مقام پر ہے، یہ کسی کو سروائیو آپ کرتے ہو. آپ تو ایک پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں نا کہ یار یہ پروجیکٹ آن ایئر ہوا، بڑا اچھا جا رہا ہے. اس پروجیکٹ کے پیچھے کتنا محنت ہے، کتنا اس پروجیکٹ کے پیچھے قربانی ہے، پتہ نہیں اس پروجیکٹ کا پیسہ ابھی تک ملا ہے نہیں ملا، پتہ نہیں اس پروجیکٹ کے پیچھے کتنی محنت کر کے وہ پروجیکٹ حاصل کیا ہے. وہ اس انسان کی محنت ہوتی ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، حقیقت ہے. میں یہاں تک اگر پہنچا ہوں یا میں نے زندگی میں جو کام کی ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے وہ کیے ہیں کام، وہ کتنے محنت سے یہاں تک میں پہنچا ہوں، کتنی محنت سے. تو آپ کسی کو یہ کریڈٹ نہیں دے سکتے، یہ سارا کریڈٹ آپ کو خود جاتا ہے. ہاں آپ کا اخلاق ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ، حقیقت ہے، وہ تو لازم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ آپ کی زبان اگر اچھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو آپ کا اخلاق، آپ کی زبان ہے نا، وہ لوگوں کو آپ کے پاس کھینچ کے لانے والی آپ کی زبان ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کی زبان اگر اچھی نہیں ہے تو وہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں نا وہ بھی دور چلے جائیں گے. جی حقیقت دنیا گئی لازمی، دنیا یہ صحیح کہا کہ دنیا آپ کو تولتی آپ کے معیار کے مطابق ہے، اسی معیار سے ان کا ریشو ہوتا ہے کہ کتنی عزت دینی بندہ کہاں پر ہے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ دنیا، اور پھر دنیا ہمارے یہاں خاص طور پہ شوبز کی دنیا تو ہے ہی الگ نا. شوبز تو پھر وہ کہتے ہیں نام ہی شوبز ہے، شوبز. دکھاؤ گے تو بکے گا، جو دکھے گا وہ بکے گا. تو یہاں تو سلسلہ بالکل الگ ہے، بالکل کہانی الگ ہے. تو اچھا جب آپ نے فلم کے لیے تو میوزک ایز اٹ ایسے ہی ہوتا ہے، فلم کے لیے تھوڑا چینج ہوتا ہے، فلم کے لیے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کم میوزک ہوتا ہے فلم میں، کیونکہ زیادہ تر فولے ہوتا ہے. فولے سے مراد یہ کہ جو مصنوعی آوازیں ہوتی ہیں آپ کے آس پاس، ایٹماسفیئر کی آوازوں کو فولے کہتے ہیں. تو فولے ہوتا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے، اس کے بعد ڈبنگ ہوتی ہے. تو میوزک کی جگہ کم بچتی ہے، لیکن جہاں پھر آپ کو اسپیس ملتا ہے وہاں پہ میوزک ہوتا ہے. ڈرامے میں یہ ہے کہ ڈرامے میں تھرو آؤٹ میوزک ہوتا ہے. ہاں میوزک ہوتا ہے، اور وہ تھوڑے سینز بعد میوزک چل ہوتا ہے، لیکن فلم میں ذرا کم ہوتا ہے. لیکن فلم میں ذرا الگ چیزیں ہوتی ہیں، 5.1 ہوتا ہے اور یہ سارا نظام. کیونکہ اچھا فلم کا تو مطلب چیز بھی الگ ہے نا، فلم میں ساؤنڈ بھی الگ ہوتا ہے، ڈرامے کا اور فلم کا ساؤنڈ بھی الگ ہے. ڈیفینیٹلی کوالٹی بھی اس کا، انسٹرومنٹس الگ ہوتے ہیں. نہیں کوالٹی سیم ہوتی ہے. اب آج کل ڈراموں میں بھی جو ڈرامے ڈائریکٹر ہیں، ڈرامہ ڈائریکٹر، ان کی بھی خواہشات جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں فلم والا فیل چاہیے. تو پھر کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم، اب تو ہمارے ڈرامے بھی فلم والے بن رہے ہیں نا، لیکن ہماری فلمیں بھی ڈراموں سے آ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کیا نام ہے، ہمارے جو ڈرامے ہیں وہ ہماری فلموں سے، خیر فلمیں بھی اپنی جگہ ہیں بہت اچھی، ان سے بہت بہتر ہیں. ہاں لیکن ہمارے ڈرامے جو ہیں ان کا جو مقام ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ ابھی تک فلموں کا اتنا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آرٹسٹ جو ہے نا اس کی بڑی محنت ہوتی ہے. ایک آرٹسٹ کی بہت محنت ہوتی ہے. اور یہ ہیڈ فون اس لیے میں اتار رہا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں. کوئی بات نہیں، میں ڈرائیونگ کرتے وقت گانے نہیں سنتا. کیا بات ہے، یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، کبھی موڈ ہوتا ہے سن لیتا ہوں، اس لیے کہ سارا دن میں سنتا رہتا ہوں. لازمی فیل وہی ہے نا، آپ کا کام وہی ہے. سارا دن میوزک. تو جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل پن ڈراپ سائلنس ماحول میں نا میں صرف تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ جو می ٹائم ہوتا ہے میرا وہ تبھی ہوتا ہے جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ ٹائم نہیں ملتا. صحیح بات ہے، یہ تو حقیقت ہے، وہ تو کام ہی وہی بات ہے. تو وہ کیا نام ہے، دیکھیں ایک آرٹسٹ کی بڑی محنت ہوتی ہے، بہت ایفرٹ ہوتی ہے. ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تھوڑا سا یوں کر لیتا. بھائی تم کر کے دکھاؤ نا.
بہت محنت ہوتی ہے آرٹسٹ کی. اور یہ جو فیلڈ ہے نا ہماری شوبز, یہ میں جتنے دیکھ رہے ہیں اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, جو اس فیلڈ میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو شوبز ہے نا, یہ میرا یہ کیمرہ ہے نا, یہ جو شوبز ہے نا, یہ اتنی وفاداری چاہتا ہے آپ سے, اتنی وفاداری چاہتا ہے کہ یہاں پہ ہلکی سی بھی آپ کی بے وفائی شوبز سے, کام سے ہلکی سی بھی منافقت, آپ ہلکی سی بھی بے وفائی, یہ زمین پہ پٹک دیتا ہے. یہ اتنی خطرناک فیلڈ ہے. جو کامیاب ہو گیا وہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں, اور جو اس فیلڈ کے معیار پہ نہیں اتر سکتے وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے, کیونکہ اس فیلڈ میں بجٹ بہت اچھے ہیں, اس فیلڈ میں اپرچونیٹیز بہت اچھی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو جب اویل ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ایک ایسا نشہ لگ جاتا ہے اس انڈسٹری کا کہ آپ پھر اور کوئی کام نہیں کرتے. یہ بات بھی ہے. اچھا, عام طور پہ انڈسٹری میں نے یہ دیکھا کہ کچھ اکثریت تو نہیں کہہ سکتی, مگر تقریباً ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ایک نشہ جب کہتے ہیں کہ معیار پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی مطلب اپنے فینس کے ساتھ لب و لہجہ بدل جاتا ہے ان کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حالانکہ انہی کی وجہ سے بندہ جو دیکھو نا, اگر میں آپ کو بتاؤں پتہ کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا زندگی میں, تو کامیابی کے ساتھ بہت سی چیزیں اور جڑ جاتی ہیں. کامیابی کے ساتھ آپ کے کاروبار جڑ جاتے ہیں, مزید کاروبار جڑ جاتے ہیں. کامیابی کے ساتھ آپ کے مزید وہ زیادہ لوگ جڑ جاتے ہیں. کامیابی کے ساتھ ریلیشنز جڑ جاتے ہیں زیادہ. کامیابی کے ساتھ بہت زیادہ پروجیکٹس جڑ جاتے ہیں. تو ایک ٹائم میں آپ کے دماغ میں 1000 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی میں اس وقت یہاں پہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, لیکن میرے دماغ میں اس وقت 8-9 چیزیں ایک ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ ابھی مجھے یہاں سے بھاگتے سیدھا اسٹوڈیو جانا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, رات میں پریمیئر ہے وہاں جانا ہے, ایسا کر کے. تو میرے ذہن میں 1000 چیزیں. آج کون سا پریمیئر ہے؟ میرے کو پریمیم کوئی بلے کا پریمیئر. ہاں, بلے کا صحیح. 1000 ذہن میں چیزیں دوڑ رہی ہوتی ہیں. تو حالانکہ میں ایک عام سے انسان ہوں, میں سیلیبریٹی نہیں ہوں, لیکن جو لوگ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں انہیں تو پھر یہ چیزیں نا, تو بعض دفعہ وہ اپنے کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں, تو فینز آ جاتے ہیں, پکچر وکچر یہ چیزیں وغیرہ, تو ہر دفعہ تو سیم موڈ نہیں ہوتا, لوگ پھر اس وجہ سے کبھی منع بھی کرتے. اچھا بلا, آپ نے فلم دیکھی ویسے؟ آپ نے نہیں ابھی آج دیکھیں گے آپ. ویسے عام طور پہ جو نعیمہ بٹ ہے ہماری دوست, اس میں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اور ریویو جو عام طور پہ جو پنجاب میں اس کا ریویو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی, کیا وجہ؟ دیکھیں میری بات سنیں آپ, حالانکہ شان ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ وہ ہے فلم ہی, وہی فلم ہی کا بندہ ہے. تو دیکھیں ٹھیک ہے فلم کا بندہ ہے, لیکن اب ہر چیز کی ایک ہوتا ہے مطلب طریقہ کار. اب وہ کتنا اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں, جتنا دے سکتے ہیں انہوں نے دے دیا. بہت اچھی فلم ہے بھائی. آپ دیکھیں کمپیریزن تو ہے ہی نہیں نا. کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کمپیریزن تو صرف پروڈیوسر کا حق ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے. وہ بولے کہ یار اگر یہاں پہ یوں ہو جاتا یوں ہو جاتا, ٹھیک ہے. آپ 1000 روپے میں 7.5-8 کروڑ کی فلم دیکھ رہے ہو, آپ ہوتے کون ہو برائی کرنے والے؟ 1000 روپے کے ٹکٹ میں آپ 6.5-7 کروڑ کی فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر کریٹیسائز کر رہے ہیں. بھائی آپ اپریشیٹ کریں کہ یار اچھی کوشش ہے. نہیں, بات پتہ کہ دیکھو 1000 روپے جو دے رہا ہے نا وہ اس کا بھی حق ہے. بات یہ کہ دیکھیں یہ سب کچھ اسی 1000 کی وجہ سے ان کے کروڑ جو ملیں گے وہ ہزاروں کو جمع کر کے ہی ملیں گے. ٹھیک ہے, وہ بات ان کا حق ہے, کیونکہ دیکھیں فلم بین جو ہے نا, فلم دیکھنے والا جو ہے, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس کا بھی حق ہوتا ہے, اس کا بھی حق ہوتا ہے. یہ تو بات وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک عام آڈینس کا بندہ ہے, ایک عام آڈینس کا بندہ, بھائی اپریشیٹ کرو یار. یہاں پہ کوئی ٹائٹینک نہیں بنا رہا, سارے کوشش کر رہے ہیں. آپ اپریشیٹ کریں اپنی ملک کی چیزوں کو. باہر آپ انڈین فلمز دیکھیں, باہر کی آپ فلمیں دیکھیں, تامل فلمیں اور دوسری تیسری ایسی فلمیں, نہ ان کا کیلیبر ہوتا ہے, نہ ان کا کچھ ٹھیک ہے ان کی بہت اچھی فلمز ہیں, ان کا بہت بڑا ایک اورا ہے فلموں کا, لیکن ان کی بھی کچھ ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو بہت بی کلاس ہوتی ہیں, جو اچھی نہیں ہوتی, لیکن ان کو بھی فلموں کو بھی ان کی آڈینس کہتی ہے کہ یار کیا فلم ہے, مزہ آ گیا, یہ دیکھ کے وہ دیکھ کے. بھائی آپ اپریشیٹ کرو یار. آپ کیوں یہ جو آڈینس جب بتاتی ہے نا کہ اچھی چیز نہیں ہے, تو جن دیکھنے والے جس نے جانا بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا. سینما ریوائل کیسے کرے؟ 3-4 میسیجز آ گئے ایک ساتھ کہ آپ بڑے لیزی لگ رہے ہیں. ایک دو کچھ ہیں فرینڈز وغیرہ بھی, کزن بھی, وہ کہتے ہیں نا تھکے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں, تھکے سے لگ رہے ہیں. تو بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی اور میں صبح 10 بجے سویا ہوں, اور بس پھر ارجن بھائی کے شو پہ بھی لازمی آنا تھا, تو بس ابھی اٹھ کے میں بھاگتا ہوا آ گیا. تو اس وجہ سے شاید تھوڑا سا آپ کو میری
آواز میں یا میری طبیعت میں سستی نظر آ رہی ہوگی، لیکن ابھی میں کوشش کروں گا ذرا کہ لاسٹ بریک ہے یا آخری کے جو 15-20 منٹ ہیں ہم ذرا انرجیٹک ہو جائے ذرا صحیح لگے گا. مبشر شوکت یہ ہے، مبشر شوکت جی اجمل بھائی یہ اب آئے نا یہ. اچھا سب سے پہلے تو یہ امبرین کا میسج جو تھا، یہ امرین حالہ ایک بڑی اچھی ڈبنگ آرٹسٹ بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ شوبی انکل کے شو پر ہیں تو اچھا طوبہ ہیں، انہوں نے بھی شوبی انکل کو سلام دینا. تو یہ شوبی انکل کے بہانے نا لڑکیاں مجھے میسج کرنے شروع ہو گئی. مطلب شوبی انکل کی فالوئنگ جو ہے نا وہ یہ ان سب کی محبتیں بس اور کیا ہے. اور اب پتہ بات وہی ہے اصل میں آرٹسٹ چاہے وہ ٹی وی کا ہو، ریڈیو کا ہو، فلم کا کوئی بھی ہو، کہتے ہیں جب ان کو دیکھنے اور سننے والے نہیں ہوں گے نا تو ہم آرٹسٹ کہاں سے ہوگا. کیسے کہاں بڑی آپ کی فین فالوئنگ ہے، بڑے آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کا بھی ایک اور ہے بھائی، 31 سال ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ ایف ایم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ، اور ایف ایم اور ہم ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. اچھا دوستوں میرے چاہنے والوں، یار میں معذرت چاہتا ہوں، میں اتنی دیر سے بہت سست ہوا تھا. اصل میں ریزن یہ تھا کہ کوئی جگانے والے بھی 3-4 میسج ایک ساتھ آئے کہ یار کیوں اتنا لیزی. تو میں نے کہا یار میں ذرا اپنی آواز کو بھی بھاری کروں اور تھوڑا سا انرجی دکھاؤں. کوئی ذرا سا گنگنانے، آپ کے تو بڑے ہیں سانگ کا، بغیر میوزک کے مزہ آئے گا نا، ذرا گنگنانے کا، ذرا گنگنائے نا کچھ ذرا. اچھا میرا ابھی ایک ریسنٹلی ایک ٹریک آ رہا ہے پاکستان، اس کے اوپر یہ جو جنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے اوپر آ رہا ہے ٹریک، ہمیں جنگ نہیں ہمیں پیار چاہیے، یہ ٹیگ لائن ہے. کوئی آندھی ہو طوفان ہو جو مشکل، یہاں ہم ہیں جم کے کھڑے، ہم ہیں ثابت قدم، ہم جینے کا دم، ہم نہ کسی سے ڈرے. جہاں خوشیاں ہوں ہریالی رہے، چہروں پہ ہستی لالی رہے، ایسا ہمیں سنسار چاہیے. ہمیں جنگ نہیں ہمیں پیار چاہیے، ہمیں جنگ نہیں ہمیں پیار چاہیے. کیا بات ہے، زبردست بھائی. تھینک یو سو مچ. سونی بھائی ہوتے ہیں ہمارے اسلام آباد میں، ان کی بڑی بہترین کاوش ہے اور وہ یہ بنوا رہے ہیں. لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہوپ دا بیسٹ. اور اس کے علاوہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کے بڑے اس کے علاوہ اسی طرح انرجیٹک ذرا لگے کہ میں مبشر شوکت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. کم از کم آخری بریک پہ تو لگے لوگ، آخری بریک پہ تو لگے. یار اجمل بھائی کیا نام ہے، او ایس ٹیز اصل میں کچھ او ایس ٹیز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ٹیپیکل ہوتے ہیں. اچھا احمد جہاں زیب کے ساتھ ایک او ایس ٹی کیا تھا میرا سسرال کا، کاشف زمان ڈائریکٹر تھے اس کے، آہن ٹی وی پہ چلا تھا وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا. وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، ذرا میں کوشش کرتا ہوں. یہ رشتے یہ ناتے محبت ہے دھوکا، یہاں کوئی اپنا تو ہوتا نہیں ہے. یہ چاہت وفا کے ہیں قصے پرانے، کسی کے لیے کوئی روتا نہیں ہے. جو گزری میرے دل پہ تجھی سے کہیں گے، جو زخم ملے ہیں وہ خود ہی سہیں گے. سنو میرے دل کی صدائیں او مولا، دعا کر رہی ہے دعائیں او مولا. کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھا، بہت اچھا ٹریک، بہت اچھا. تو یہ لکھا ہو تو بالکل انہیں کے لیرک فاطمہ نجیب نے لکھا تھا اور احمد جہاں زیب نے گایا تھا. کیا بات. احمد جہاں زیب بھی آپ دیکھیں مطلب بھائی میرے فیوریٹ سنگر ہے احمد جہاں زیب، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا سب سے پہلا جو نام آتا ہے، کوئی کلائنٹ بولتا ہے کہ کسے گوانا ہے تو میرے منہ پہ سب سے پہلے ہوتا ہے یار احمد جہاں زیب سے گوانا ہے. کیونکہ احمد بھائی نے مجھے اسٹارٹ میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا، بہت انہوں نے مجھے فیور دیا، اور بس وہ جہاں ملتے ہیں جدھر ملتے ہیں مطلب بریلینٹ میں. اور احمد جہاں سے تو بچپن سے آپ دیکھیں مطلب چھوٹے سے تھے، جب سے وہ نیلام گھر سے جو نکلے ہیں بھائی ان کے گانے گاتے گاتے ہم بڑے ہوئے ہیں. ہاں تو وہی، وہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. ان کی تو آواز بڑی، اللہ نے آواز بڑی خوبصورت تھی ان کو، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر وہ اس کے علاوہ ایک اچھے انسان بھی ہیں. آپ کی یہ بسکٹ میں ختم کر کے جاؤں، یہ بالکل بسکٹ آئے آپ کے لیے، آپ بالکل اس کو ختم کریں اور ڈبو کے کھائیں گے تو مزہ ہی لگے. واہ بس دیکھیں آپ چائے میں نا بسکٹ ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے نا وہ بھائی، ہم دیکھیں ہم پرانے
80s کے بچے ہیں, ہمیں برگر بننے کا کوئی شوق نہیں, ایسے ہی حالانکہ 80s والوں کو برگر کا زیادہ شوق ہوتا ہے. بن کا برگر کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ہاں بھائی وہ اس برگر سے اس برگر تک جب تک پہنچتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر چیز میں شکر الحمدللہ نے بڑا نوازا ہے, ہر چیز میں ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں یار, ہم جینون ہیں, ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے. اللہ کا کہتے ہیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ جس حال میں رکھے گا نا اس نے جو بہتر سمجھو. ہمارے اسکول میں میڈم جو تھیں, میڈم افشان, جو ڈیفنس فاؤنڈیشن نام تھا اسکول کا میرے, محمود آباد PCHS میں تھا وہ, ابھی بھی ہے, ابھی تھوڑا سا شفٹ ہو گیا کہیں آگے. وہ کہتی تھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے, ان کو کوئی مخلص انسان نہیں ملتا. صحیح. اور کچھ لوگوں کی زندگی بن جاتی ہے اگر کوئی ایک مل جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں نا آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہیں, ان سے پیار کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ اچھا بہت سی جگہوں پہ میں کمنٹس پڑھتا رہتا ہوں, چیزیں پڑھتا رہتا ہوں کہ کامیابی رشتہ دار یا دوست یار یا ایسا, یہ ان چیزوں سے یہ لوگ جیلس پن ہے, یہ وہ. مجھے اللہ کا شکر ہے زندگی میں اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مجھے اتنے اچھے اللہ نے رشتہ دار دیے, ددیال ننیال سب مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. مجھے دوست اتنے اچھے اللہ نے دیے الحمدللہ. میرے بچپن کے 2 دوست ہیں, عاطف اور عرفان, یہ میرے کلاس فیلو ہیں دونوں. یہ میرے خوشی غمی میں نا یہ ہر جگہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ. اور اس کے علاوہ کیا نام ہے آس پاس, مطلب شکر الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی انسان ایسا ہوگا جو میری ترقی سے یا میری کامیابی سے جسے تکلیف ہوتی ہوگی. اچھا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے یہ ماشاءاللہ کہ آپ. اچھا اس کے لیے سب سے بات پتہ ہے مبشر, ضروری یہی ہوتا ہے, میں نے وہ کہا کہ آپ جب اچھی ہیں نا تو سب اچھے رہیں گے آپ کے ساتھ. آپ کے اصل میں بات پتہ, دوست ہمارے احباب ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں نا وہ ہمارا آئینہ ہوتے ہیں. ہاں لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ شارپ رہیں, بہت تیز رہیں, شیر کی نگاہ رکھیں, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے. تو پھر آپ کو چیزیں بہت آسان لگیں گی. سب کچھ بھی آپ بالکل ایسا وہ نہیں ہو سکتے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, سب ہی اچھے ہیں, سب اچھے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت ایکٹیو رہنا. آپ کا گوگل سرچ انجن جو ہے نا وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. مجھے تو گوگل سرچ انجن نے نمبر 1 پہ کیا ہوا ہے. مبشر شوکت لکھو تو سب سے پہلے ٹھک کر کے صرف میں ہی آتا ہوں, حالانکہ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے مبشر شوکت ہوں گے, لیکن چلو الحمدللہ. نہیں یہ بھی بڑی بات ہے نا, بہت بڑی بات ہے بھائی. تو ہر طرف سے آپ کو ہر طرف سے حقیقت ہے. تو آج کل کون سا پروجیکٹ آپ کے پاس لگا ہوا ہے اس وقت میوزک کے حوالے سے, کون سا پروجیکٹ اس وقت؟ ملیشین فلمز ہیں کچھ, ملیشین فلمز کا نیا ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے. ملیشین فلمز ہیں وہ پاکستان میں ڈب ہو کر یہاں پہ سینما. اچھا ملیشین فلمز اب شروع ہو گئی یہاں پر؟ جی ان کے بعد بیچارے جو ڈب ہو کے پاکستان میں چل رہی ہیں, ہارر فلمز ہیں. اور اس کے علاوہ کیا نام ہے ابھی چل رہی ہیں چیزیں کافی الحمدللہ, کام تو بہت چل رہے ہیں اللہ کا شکر. اور ڈرامے کے حوالے سے کوئی خاص ایسا؟ ڈرامے کے حوالے سے 2-3 چیزیں آ رہی ہیں, ذرا کانفیڈینشیل ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی آن ایئر ہوں گی تو پھر آپ کی شو میں ان کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ضرور انشاءاللہ ضرور. آپ دوبارہ بھی بلائیں گے یا ایک ہی دفعہ بس آپ بلاتے ہیں؟ کیوں نہیں بلائیں گے یار, ایسی کیا بات ہے یار, ہم تو بلاتے رہا کریں. آپ آنے کو تیار رہیں گے, ہم تو بلا لیں گے آپ کو, مسئلہ تھوڑا کوئی, ہم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو جو رات والی ٹائمنگ تھی نا آپ کی وہ میچ نہیں کری تھی آج رات والی نا, تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ دوپہر میں ہی کر. ہم نے کہا آپ کو دن میں بلا لیتے ہیں. ہاں دن میں بلا لیں. رات والی ٹائمنگ میچ نہیں کری تھی تو یہ ذرا اس میں, ورنہ میں لاسٹ ویک بھی آ جاتا, لیکن لاسٹ ویک ذرا مصروفیات تھیں. پھر اجمل بھائی ان کو انکار کرتے ہوئے نا میرا دل یوں ایسا عجیب سا ہو رہا تھا. میں نے بولا یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اجمل بھائی بولیں اور میں نہ چاہوں. نہیں وہ پچھلی بار بھی آپ نے بولا ہم نے کہ چلو کوئی بات نہیں, کیونکہ لازمی ہے تو انسان کے اپنے مصروفیات بھی ہیں, اور یہ کہ وقت ہمارے پاس تھا نا اس وجہ سے. لیکن میں نے دیکھیں آنا ضرور تھا آپ کے شو میں, اور بہت شکریہ آپ نے بلایا. آپ ہمارے بڑے لیجنڈ ہیں اور بہت آپ ہمارے ماشاءاللہ قابل انسان ہیں. نہیں آپ کی محبت ہے ماشاءاللہ, آپ آئے, ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس دور میں مطلب آج ابھی مطلب لڑکیاں بہانے سے مجھے میسج کر رہی ہیں ان کا سن کے, تو یہ پھر اپنے دور میں جب یہ نکالتے ہوں گے آواز کے ہاں ادھر سے اجمل شوقی, تو اس وقت کیا عالم ہو جاتا. ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے تھے, ایسے ہی ہیں, ایسے ہی رہے. آج سے 31 سال پہلے بھی ہم ایسے ہی تھے اور آج بھی اللہ کا شکر ایسے ہی ہیں. اچھا مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں, سب کے انٹرویوز آپ لیتے ہیں, آپ کو تو کبھی موقع ملا نہیں ہوگا اپنی کچھ بات بتانے کا یا بات کرنے کا. بہت سارے چینل, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 31 سال میں FM 100 میں کیا چینج دیکھا؟
31 سال میں ہم نے چینج FM 100 میں ہم تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم تو مطلب بہت سارے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مگر ریڈیو میں خاص ایسی تبدیلی ہو نہیں سکتی ریڈیو میں. مگر اللہ شکر ہم یہاں بیٹھ کر ہم نے وہ کام کیا جو شاید کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جو بیٹھ کے میوزک یا جو اپنے لیجنڈری. اچھا 31 سال میں آپ کی ووکلز میں فرق پڑا؟ فرق تو اتنا خاص نہیں پڑا، مطلب جوانی میں بھی الحمدللہ الحمدللہ. یہی کیونکہ میری ووکل میں صرف تھوڑا سا فرق اس لیے پڑا وہ ابھی کہ میری اصل میں آج سے 5 سال پہلے میری زبان کٹ گئی تھی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ٹانکے لگے، پھر دوبارہ زبان کٹ گئی تھی. میری زبان کٹ گئی تھی تو میری زبان پہ ٹانکے ہیں. کیسے؟ تو وہ ایک حادثہ ہوا تھا، یہاں سے پروگرام کر کے جا رہا تھا تو بجلی کا تار لگا، شاک ہوا تو اس سے وہ پھر میری زبان کٹ گئی تھی، تو میری زبان پہ ٹانکے ہیں جس کی وجہ سے میں کافی اس پہ گیپ میں رہا. تو پھر دوبارہ پھر میری آواز دھیرے 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 ہوتے ہوتے اب ماشاء اللہ الحمدللہ کہ پھر میری آواز جو ہے اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اچھا یعنی کہ آپ 27 سال 28 سال کے تھے جب آپ آئے تھے تقریباً یوں سمجھ لو 31 سال پہلے تقریباً یہی ایج ہوگی نا آپ کی 27 28 سال 26 سال 25 26 سال یہی تھا الحمدللہ. اور زندگی گزار دی آپ نے، زندگی ہم نے گزار دی. چلے ماشاءاللہ. اور ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا. اب کیا کریں سر، وقفہ کہتے بریک آ گئی ہماری، کلوزنگ بریک آ گئی ہماری. مطلب یہ فائنل یہ مطلب ابھی پروگرام ختم ہے بالکل 4 بجے جو انشاءاللہ تعالی. تو آپ آئے بہت اچھا لگا اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ کو بلائیں گے دوبارہ، پھر بلائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ اور ضرور آئیں گے آپ کے شو میں. چلے بہت شکریہ. اور آپ تمام دوستوں کا، تمام دیکھنے والوں کا، تمام سننے والوں کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.